چلیں جی سب تمام معاملات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ صاحب. بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر، پاکستان ہم دیکھتے ہیں سیلف ٹیررزم کا وکٹم ہے. ہم خود اس چیز کا شکار ہیں، دہشت گردی کا شکار ہیں. اور پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد اب شواہد جو ہیں وہ مزید کھل کر سامنے آ رہے ہیں. را کا کردار بے نقاب ہو گیا. اس کے اندر ایک پراپر ڈاکیومنٹ سامنے آیا، ٹیلی گرام کے اوپر وہ لیک ہوا، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تمام جو بیانیہ ہے میڈیا نے وہ 36 گھنٹے بعد بنانا تھا، لیکن گھر کے بیدی نے لنکا ڈھا دی، میڈیا سے نہ ہو پایا وہ، اور پاکستان پر الزام تراشی شروع کر دی گئی آفٹر ود ان لائک 10-15 منٹس. کتنا اہم ثبوت ہے یہ پاکستان کے پاس؟ دیکھیں، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جو انڈیا ہے اس نے اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے جو ہے وہ بے گناہ لوگوں کو جس انجام سے دو چار کیا اس کے اپنے شہری تھے. کیونکہ یہ بات اب آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آتی جا رہی ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ودن 10 منٹس جو ہے وہ FIR کا اندراج. اور میڈیا میں تو شاید یہ خبر جو ہے یہ بھی کوئی اسی وقت کوئی 2-3 منٹ بعد یا پہلے جاری ہو گئی کہ جی یہ واقعہ جو ہے وہ وہاں پہ ہو گیا ہے، اور پھر اس کا الزام بھی گڑھایا. تو یہ انتہائی بدقسمتی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے، اور خاص طور پہ جو وہ پچھلے 76 سال سے پاکستان کے وجود کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر رہا، اسے تسلیم کرنے سے انکاری ہے، اور ہر وقت اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچائے. اس روش سے جو ہے وہ باز نہیں آ رہا، اور یہ اس کی روش جو ہے یہ اس پورے خطے کو جو ہے وہ خطرے سے دو چار کر دینے کی جو ہے وہ طرف بڑھ رہی ہے. رانا صاحب، ایک چیز بتائیے گا، بہت سارے سوالات ہیں جو ظاہر ہے پوچھنے چاہیے، ان کے میڈیا کو پوچھنے چاہیے، اور وہ سوال جو ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ کہ اتنی سخت سیکیورٹی تھی، دہشت گرد پہنچے کیسے، پھر فوری FIR بھی کٹ گئی. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ حملے کی آڑ میں مسلمانوں کے خلاف بیسکلی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. اب یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ سوالات اپنی جگہ ہیں، پھر بھارت کے اندر سے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، آوازیں اٹھ رہی ہیں. کتنا بہترین موقع ہے یہ پاکستان کے لیے کہ سفارتی سطح پر وہ اس کو ایز ان کا فالس بیانیہ بنا کر بتائے کہ دیکھیں جی یہ لوگ اس طریقے سے پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اس واقعے کی غیر جانبدارانہ انکوائری کے لیے، انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں. اگر انڈیا اس کی مشترکہ انویسٹیگیشن میں انٹرسٹڈ ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اور اگر کوئی غیر ملکی یا تھرڈ پارٹی جو ہے وہ جو پروفیشنلز اور ایکسپرٹس ہیں وہ اگر اس واقعے کی انکوائری کریں تو اس کے لیے بھی تیار ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس آپریشن کا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، جس طرح سے اس کو رپورٹ کیا گیا، جس طرح سے بعد میں کارروائی کی ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی جو ہے وہ شیکی ہیں. تو ہم اسی لیے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن کے لیے جو ہے وہ ہم فیس کرنے کو تیار ہیں. تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کرے، اور اگر ہندوستان اس پہ نہیں آتا تو پھر پاکستان کی حکومت، پاکستان جو ہے وہ کیونکہ اس وقت سلامتی سیکورٹی کونسل کا بھی ممبر ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ پھر ہم اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کے اوپر اس مسئلے کو اٹھائیں تاکہ اس کی انکوائری، انویسٹیگیشن ہو، اور بعد میں اور پتہ چلے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کس قدر بھیانک ہے اور اس میں کون لوگ جو ہیں وہ ملوث ہیں. رانا صاحب، پاکستان ثبوت بھی پیش کر رہا ہے، شواہد بھی دے رہا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر پاکستان ٹرانسپیرنٹ انکوائری کی ڈیمانڈ بھی کر رہا ہے، پیشکش بھی کی بھارت کو، جبکہ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں بھارت نے نہ کوئی ثبوت فراہم کیا، نہ ہی وہ انہوں نے کوئی ہماری جو پیشکش ہے انکوائری کی وہ ایکسیپٹ کی. ان حالات میں پاکستان کی ترجیحات اب کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کی ترجیحات میں یہ چیزیں شامل ہوں گی، ہونی چاہیے.
یہ معلوم ہو رہا ہے، بلکہ ہر آنے والے دن یہ سب چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ انڈیا جو ہے انہوں نے اس واقعے کو اس پلاننگ کے تحت جو ہے وہ کیا ہے کہ اس سے وہ کوئی اپنے اور مقاصد جو ہے وہ پورے کرنا چاہتا تھا، جس میں ایک تو اس کا مقصد جو ہے وہ پاکستان کا جو پانی جو ٹریٹی ہے 1960 اس کو وہ جو ہے ختم کرنا چاہتا ہے، اور اب اس نے اس کے اوپر سب سے پہلا ہی اس نے کام یہ کیا کہ اسے جو ہے وہ سسپینڈ کیا۔ یہ واقعہ جو ہے، اس واقعہ سے یہ فائدہ اٹھانا جو ہے یہ ہندوستان کے مقاصد میں شامل تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ کشمیر میں باوجود اس کے کہ وہاں پہ اس نے 10 لاکھ فوج جمع کی ہوئی ہے، لیکن وہ تحریک آزادی کو جو ہے وہ روک نہیں سکا۔ کشمیریوں کے اندر جو آزادی کی تڑپ ہے اسے کم نہیں کر سکا، وہ آئے دن جو ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے، اور باوجود ان کے تمام ہتھ کنڈوں کے کشمیری جو ہے وہ اپنے حق خود ارادیت کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہیں، اور وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ یہ احساس دلا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمارا اقوام متحدہ کی اپروول کے اور وہاں پہ ہونے والے وعدے کے باوجود جو ہے وہ ہمیں اپنا حق خود ارادیت جو ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ تو وہاں پہ انڈیا جو ہے وہ مودی گورنمنٹ جو ہے، خاص طور پہ مودی ذاتی طور پہ وہ اور اس کی جماعت کے جو ہاکس ہیں وہ اس میں ملوث ہیں، وہ وہاں پہ اتنا ظلم کرنا چاہتے ہیں، وہ مزید وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ظلم ڈھا کے تو آزادی کی اس تحریک کو ناکام بنانے کی جو ہے وہ ایک ناکام صحیح کریں گے، لیکن بہرحال وہ ظلم سے اپنے طور پہ وہ کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ شہدائی لوگ ہیں کشمیری، ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم ڈھائیں اور ان کو ختم کریں۔ صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں مودی کا یہ از بین اے پیٹرن کہ جب بھی وہاں پر کوئی الیکشن ہوتے ہیں، کوئی ان کی سیاسی مفادات انہیں حاصل کرنے ہوتے ہیں، وہ ایک جنگ کا ماحول بنا دیتے ہیں، پاکستان مخالف بیانیاں، ہیٹریٹ پھیلا دیتے ہیں۔ بھارت سے ظاہر ہے کسی بھی ہم ایک کہتے ہیں نا کسی بھی حماقت کی توقع کی جاتی ہے، وفاقی وزراء اس پر بیانات دے رہے ہیں، بلاول بھٹو نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا ہے۔ ہم نے ایسی کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے ان حالات میں؟ پاکستان کی پالیسی کا جو مین پوائنٹ ہے کہ پاکستان کسی صورت میں بھی جو ہے وہ کوئی ایکشن انیشیٹ نہیں کرے گا۔ پاکستان کی طرف سے کوئی جو ہے وہ انیشیٹو یا کوئی ایکشن یا کوئی حملہ جو ہے وہ قطعی طور پہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ پاکستان نے پوری دنیا کو اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے، بلکہ یہ بات انڈین جو ہے وہ گورنمنٹ ہے اس تک بھی پہنچائی ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ اس قسم کا ایکشن نہیں ہوگا، لیکن ساتھ ہی اس بات کو بھی پوری دنیا کو بھی باور کروایا ہے اور ہندوستان کو، انڈیا کو بھی وارن کیا ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی حرکت ہوئی، اگر ان کی طرف سے کوئی جو ہے وہ سٹرائک ہوا تو پاکستان اس کے برابر ضرور جواب دے گا۔ جیسا ٹارگٹ وہ چنیں گے ویسا ہی ٹارگٹ جو ہے وہ چنا جائے گا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کرے گا۔ پاکستان بھرپور طریقے سے اس مذموم حرکت اگر یہ ہوئی تو اس کا جو ہے وہ جواب دے گا۔ رانا صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت جہاں کوئی ثبوت نہیں پیش کرا وہاں پر ان کے جو وزیر ہیں، جو ان کے رہنما ہیں سیاسی، ان کی گیدڑ بھپکیاں بند نہیں ہو رہی، بڑکے مار رہے ہیں۔ اب وزیر خارجہ ہیں، وزیر داخلہ ہیں امت شاہ، وہ کہتے ہیں کہ چن کے بدلہ لیں گے۔ کس چیز کا بدلہ لیں گے؟ یہ اپنے فیلڈ پروپیگنڈے کا بدلہ لیں گے یا پھر یہ جو انہوں نے اسکرپٹ لکھی تھی وہ فلاپ ہو گئی اس کا بدلہ لیں گے؟ اتنے غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ اس قسم کے جو بیانات ہیں وہ ماحول کو گرم رکھنے کے لیے اور اپنی کانسٹیٹوئنسی کو جو ہے وہ پلیز کرنے کے لیے، کیونکہ مودی گورنمنٹ اور اس کی جو بی جے پی جماعت ہے ان کی پوری سیاست ہی نفرت پہ بیس کرتی ہے، ان کی پوری سیاست پاکستان دشمنی پہ بیس کرتی ہے،
پاکستان مسلمانوں کی دشمنی کے اوپر جو ہے بیس کرتی ہے. انہوں نے اپنے ملک میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اقلیتوں کا کیا حشر کیا ہے پچھلے 5 سالوں میں, لیکن اجتماعی طور پہ جو ہے وہ ہندوستان کے لوگوں نے ان کی اس پالیسی کو انڈورس نہیں کیا. اس الیکشن میں وہ اپنی امید سے کو تقریباً جو ہے تو 100 سیٹ ہارے ہیں, وہ کم جیتے ہیں. تو یہ بہرحال یہ ان کی ایک سیاست ہے, نفرت کی سیاست وہ کرتے ہیں, اور اسی کو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے اس قسم کی بڑھ اور بیان بازی کر رہے ہیں. اور رانا صاحب یہ بھی بتائیں کہ بھارت کے جو جارحانہ عزائم ہیں اس کے خلاف ہم دیکھ رہے ہیں ہماری قوم متحد ہے, تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر متحد ہمیں نظر آ رہی ہیں, ہمیں ایک پیج پر نظر آ رہی ہیں, لیکن کیا موجودہ حالات میں آل پارٹیز کانفرنس بلانے پر غور کیا جا رہا ہے؟ فی الحال تو خیر جو جس قسم کی یکجہتی اور جس قسم کی صورتحال سامنے آئی ہے تو یہ کسی آل پارٹی سے کم نہیں ہے, لیکن بہرحال اگر آگے چل کے کوئی صورتحال بنتی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس بنانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو بالکل اس کے اوپر ابتدائی کام تو ہو رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب سبھی لوگوں سے ایک ایک کر کے رابطے کر رہے ہیں, تو یقیناً ضرور آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ ہونی چاہیے, بلائی جائے گی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ تھے, وزیر اعظم کے سیاسی مشیر.